بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے کہا مجھے بہت افسوس ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ بات تو ایک بہانہ بن گئی۔ پولیس میں قاعدے اور قانون کی عملداری ہوتی تو یہ محکمہ اتنا بدنام کیوں ہوتا؟ اب تو لوگ سنجیدگی سے کہتے ہیں کہ اس محکمے کو ختم کر دیا جائے تو آدھے جرائم خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ میرے جیسے لوگ جذباتی ہو کے اس محکمے میں آ جاتے ہیں، اس خیال سے نہیں کہ وہ ساری خرابیوں کو دور کر سکتے ہیں، یہ سوچ کر کہ بڑے پاپی جاتے رہیں اور ان کی جگہ نوجوان آئیں جو واقعی قانون کی حفاظت کا جذبہ رکھتے ہوں تو آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی۔ خرابی انتہا کو پہنچ جائے تو تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہے، کوئی نہ لانا چاہے تب بھی آتی ہے۔ مگر تم تو چھوڑ رہے ہو یہ محکمہ۔ وہ ہنسا۔ میں نہیں چھوڑ رہا ہوں، مجھے نکالا جا رہا ہے۔ میں نے تو ہر قسم کے حالات سے اور افسر سے سمجھوتا کرنے کی ایک ایسی پالیسی بنا لی تھی جس میں میری پوزیشن محفوظ رہتی تھی۔ ایس پی غلام محمد سے میرا براہ راست واسطہ تھا۔ جب وہ ڈی ایس پی تھا تو میں نے پولیس فورس جوائن کی تھی۔ اب اس کی آنکھ میں کھٹکنے والا سب سے بڑا کانٹا میں بن گیا تھا۔ اوپر والے افسران اعلیٰ تو بادشاہ ہوتے ہیں، حکم دیتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ قانونی ہے یا غیر قانونی اور انہیں اس کا اختیار ہے یا نہیں۔ وہ جیسے چاہیں کسی ماتحت کو استعمال کریں، ماتحت مانے تو برا بنتا ہے، نہ مانے تو یہ حکم عدولی ہے۔ پبلک سے گالیاں کھاتے ہیں اور مار کھاتے ہیں نیچے والے، اور کوئی غلط کام ہو جائے تو الزام بھی انہی پر آتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی ایس پی کو معطل ہوتے دیکھا یا برطرف ہوتے؟ زیادہ سے زیادہ انہیں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ ٹرانسفر کرتے وقت بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی کہاں جانا پسند کرو گے۔ اب رسمی کارروائی تو کرنی ضروری ہے پریس اور پبلک کو دکھانے کے لیے۔ میں نے کہا تم نے کچھ سوچا ہے مستقبل کے بارے میں؟ ہاں، میرے ایک ماموں ہیں کیا تھے، ان کی بڑی مشہور لیگل فرم ہے جس کو اب ان کا بیٹا اور میرا کزن چلا رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وکالت پڑھ لو اور آ جاؤ ہمارے ساتھ، مگر اس وقت مجھ میں کچھ ایڈونچر کا جذبہ زیادہ تھا۔ میرے والد ایک سماجی کارکن تھے، اصلاح معاشرہ کے چکر میں مارے گئے، سارے زمانے سے دشمنی مول لی۔ معاشرہ خاک ٹھیک ہوتا، جرائم پیشہ افراد نے جینا اجیرن کر دیا۔ وہ کیس کرتے رہے، وفد بنا کے حکمرانوں کے پاس جاتے رہے، پریس کانفرنس سے بھوک ہڑتال تک سب کرتے رہے۔ ان کا ساتھ دینے والوں نے فائدہ اٹھایا۔ وہ پروفیشنل ہو گئے، کسی کے حق کے لیے آواز اٹھاتے تھے، ظلم کے خلاف تحریک چلاتے تھے اور پھر مکمکہ کر لیتے تھے۔ ظلم کرنے والے سے انہیں پلاٹ مل گئے، ٹھیکے مل گئے اور کمیشن ہمارے ابا جی کے پاس جو تھا وہ بھی خدمت خلق کی نظر ہو گیا۔ ایک مکان تھا وہ بھی بیچنا پڑا، پھر کرائے کے گھر میں آئے دن بدلتے رہے۔ ہر جگہ سماجی دشمن عناصر کے خلاف سرگرم ہو جاتے تھے۔ جوئے اور سٹے کے اڈے کیوں چل رہے ہیں؟ فلاں جگہ فلاں منشیات کا دھندا کرتا ہے، تھانے والے ان کی پشت پناہی کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ جرائم پیشہ لوگ تھے، خبتی اور بے ضرر سمجھ کے زیادہ نہیں کرتے تھے، مار پیٹ کے چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں بھی کئی بار ہسپتال گئے، بالآخر ایک دن مارے گئے۔ ایسا کہنا تو غلط ہوگا کہ اچھا ہوا بچے بڑے ہو گئے تھے۔ 2 بہنوں کی شادی ہو گئی تھی۔ ایک بھائی اختلاف رائے کے باعث گھر سے چلا گیا تھا۔ صرف میں تھا جو کالج میں پڑھ رہا تھا اور ان کا پرجوش حامی تھا۔ ماں تو ظاہر ہے کبھی خوش نہیں تھی، ہمیشہ ڈرتی رہیں اور ساری زندگی پریشان رہیں، مگر ابا کے مرنے کے بعد مجھ میں ایک انتقامی سا جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ ان مجرموں سے نمٹنا ہے جو قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر طاقتور بن گئے ہیں۔ لیکن وہ سب نوجوانی کے جذبات اور میری خام خیالی تھی۔ پولیس کی نوکری میں رہ کے سب پتہ چل گیا۔ سوال پھر وہی ہے میرا کہ اب کیا کرو گے؟
اس نے کہا اچھی بات یہ ہوئی کہ اس ملازمت کے دوران میں نے قانون پڑھ لیا، اس خیال سے کہ کام ہی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں سے نمٹنے کا ہے تو قانون کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ تھانے کچہری میں رہ کے عدالتی نظام سے بھی واقفیت ہو گئی۔ مجھے کہا گیا کہ PSI بن جاؤ، پراسیکیوشن سب انسپیکٹر، سرکاری وکیل۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن اب مجھے موقع ملا تب بھی نوکری نہیں کروں گا، اپنے کزن کی لا فرم میں کام کروں گا، پولیس کا تجربہ وہاں کام آئے گا۔ دراصل وہ میرا کزن ہی نہیں، فیصل میرا دوست بھی ہے اور بچپن سے ہم بے تکلف ہیں۔ اس کی نوکری کا خیال مجھے ٹھیک نہیں لگتا تھا، مگر پولیس کی غلامی دیکھی تو اب اس کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ یار تو کسی اور کی سن سکتا ہے اور برداشت کر سکتا ہے تو میری بھی سن لے اگر کبھی میں کچھ بولوں۔ ویسے تو میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، تجھے ناجائز رعایت بھی نہیں دوں گا۔ یہ نوکری نہیں، کھلا چیلنج ہے، صلاحیت ہے اور محنت کر سکتے ہو تو ترقی ضرور کرو گے، نام اور پیسہ دونوں کماؤ گے۔ آج میری اس سے بات ہوئی تو اس نے مجھے بہت گالیاں دیں کہ 100 پیاز کھا کے 100 جوتے کھانے آیا ہے، ضائع کر دیے عمر کے 5 سال میں پتہ نہیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ میں جانتا تو نہیں تمہارے کزن کو، لیکن اس کی بات سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوں۔ میں نے کہا پولیس کی نوکری تم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے 2 کیسٹ نکالے۔ یہ ایک چیز میرے پاس اتفاق سے رہ گئی تھی جو میرے کام کی نہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے جو اعتراف جرم کی تحریر حاصل کی تھی وہ تو پہنچ گئی DIG صاحب کے پاس اور وہی میری برطرفی کا پروانہ بنے گی۔ ان کا بیان میں نے الگ الگ بٹھا کے ریکارڈ بھی کیا تھا۔ اس کا انہیں علم نہیں تھا۔ فرق ہوتا تو میں پوچھتا کہ پہلے کیا کہا تھا اور لکھ کر کیا دیا ہے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب یہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں تو رکھ لیں۔ میں نے کہا تھینک یو عباسی، یہ ضرورت پڑنے پر میرے دفاع کا سب سے مؤثر دلیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا ان کا کچھ پتہ چلا؟ مقتول ہو جانے والوں کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا تم سے ایک درخواست ہے، اگر تمہیں کچھ پتہ چلے تو مجھے ضرور بتانا۔ رکشی ہماری گفتگو کے دوران ہی اٹھ کے اندر چلی گئی تھی۔ عباسی جانے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ چائے کے ساتھ آ گئی۔ وہ پھر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے اپنے قانونی مشیر بیرسٹر سلطان محمود کے بارے میں بتایا۔ یہ تو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہاں ہوگا تو کچھ نہیں، لیکن آپ کے بھی تو کچھ ایسے دوست ہیں رئیس خان اور ان کے ساتھی۔ وہ بولا وہ میرے ذاتی دوست ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم یہ بات اپنے تک محدود رکھو۔ کسی دن میں تمہیں اس سے ملواؤں گا، پھر تمہاری سمجھ میں آئے گا ہماری دوستی کا مطلب۔ میں نے کہا ابھی تو میں شش و پنج میں پڑ گیا ہوں، میں سلطان محمود کی فطرت سے واقف ہوں۔ وہ واقعی ادائے فرض کی راہ میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرتے، وہ دھمکیوں کی پرواہ نہیں کریں گے، اور میں جانتا ہوں کہ یہاں آئین میں زندگی کی ضمانت ضرور دی گئی ہے، مگر قانون کسی کی زندگی بچا نہیں سکتا۔ لا قانونیت کی طاقت رکھنے والے تعداد میں زیادہ نہیں، مگر ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور فرشتہ اجل کی طرح وہ کسی کی گرفت میں نہیں آتے، خواہ وہ کسی طرح بھی جان لیں۔ ایسے کام بہت ہیں جن میں جان ہتھیلی پر اور کفن سر پر باندھ کے جینا پڑتا ہے۔ وہ بولا ہاں، لیکن بعض اوقات ایک جان کا نقصان ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ یہ بات شاید عجیب لگے تمہیں، کیونکہ ہر زندگی کے بارے میں ایسا ہی کہا جا سکتا ہے، مگر میں دوسروں کے نقطہ نظر سے کہہ رہا تھا۔ آپ کے بچے اور بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے 4 6 یا 2 بیٹے بھی ہوں تو وہ صبر کر سکتا ہے کہ ایک ابھی ہے، لیکن باپ تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود کی بیوی چاہتی ہے کہ میں ان کے بچوں کی خاطر کسی اور کو وکیل کر لوں۔ بیرسٹر صاحب خود تو مانیں گے نہیں، میں نے وکالت نامہ منسوخ کیا تو بے عزتی محسوس کریں گے، ناراض ہوں گے، مگر بچ جائیں گے، بعد میں سمجھ بھی جائیں گے۔ عباسی نے سر ہلایا۔ اگر اتنا احساس ہے آپ کو تو آپ کا مسئلہ اور فیصلہ ہے۔ میں نے کہا ایسی صورت میں مجھے کسی دوسری قانونی مشیر کی ضرورت پڑے گی۔ کیا تمہارے کزن میں اتنی ہمت ہے؟
ہمت تو بہت ہے، بلکہ ذاتی رائے تو یہ ہے میری کہ ہمت ہی ہمت ہے، ذہانت کے کوٹے میں بھی ہمت ملی ہوگی اسے، پھر بھی اتنی بڑی اور مشہور لیگل فرم کو چلا رہا ہے، آپ مل کر دیکھ لیں۔ وہ بولا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بیرسٹر سلطان محمود سے بات کی۔ انہوں نے کہا وکالت نامہ منسوخ کر رہے ہو؟ کیوں؟ بس میری مرضی، میں نے کہا۔ انہوں نے کہا اس وقت بہت پی رکھی ہے تم نے، پھر بات کرنا، اور فون بند کر دیا۔ میں نے پھر نمبر ملایا۔ میں 100% ہوش میں ہوں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے پینا پلانا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ وہ سنبھل گئے۔ پھر اس فضول بات کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا فضول آپ کے لیے ہوگی، میں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ آپ کے اور میرے ذاتی مراسم اپنی جگہ، جتنی عزت میں آپ کی پہلے کرتا تھا پہاڑ میں گئی تمہاری عزت۔ انہوں نے غصے سے کہا میں کیا محتاج ہوں تمہاری عزت کا، اور یہ جو عزت افزائی کر رہے ہو تم میری۔ وہ باقاعدہ ناراض ہو گئے، مگر میں نے بہت سکون محسوس کیا اور رکشی سے کہا کہ وہ اسی وقت فون کر کے سلطان محمود صاحب کے گھر ان کی بیوی کو بتا دے۔ رکشی اب بہت مصروف ہو گئی تھی، گھر کے سارے فون مسلسل بج رہے تھے اور اسے سب کو سننا پڑ رہا تھا۔ پہلے یہ کام ایک آپریٹر کرتا تھا یا کرتی تھی، اسے بتا دیا جاتا تھا کہ اخبار والوں اور سیاسی کارکنوں کے سوالوں کا جواب کیا دینا ہے۔ وہ خود شاہ عالم ہاؤس میں رہ کے سمجھ لیتے تھے کہ کون کتنا اہم ہے اور کس سے کس لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ اہم کالیں آگے کسی فون میں ٹرانسفر ہو جاتی تھیں، مگر شاہ عالم یا رکشی سے پوچھنے کے بعد، ورنہ معذرت کے پرانے طریقے، وہ ٹوائلٹ میں ہیں، بیڈ روم میں ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کسی مہمان کے ساتھ میٹنگ میں ہیں، آپ اپنا نام اور نمبر بتا دیں، وہ آپ کو رنگ بیک کریں گے۔ لیکن آج کل کال نہیں کر رہا تھا، اور اس کے دوبارہ مرمت اور نصب ہونے تک اور کسی آپریٹر، سیکٹری اور PRO کے آنے تک ساری کالیں ڈائریکٹ تھیں۔ رکشی نے بڑی عمدگی سے سب کو ڈیل کیا۔ زیادہ تر کالیں خیریت معلوم کرنے والوں کی تھیں یا پریس کانفرنس کے متعلق۔ اس نے بالاخر تھک کر سارے ریسیور نیچے رکھ دیے۔ یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا تھا، میں نے کہا، لیکن کیا تو پہلی بار نہیں ثابت کر دیا کہ صلاحیت اور کارکردگی میں تم سے بہتر کوئی سیکٹری نہیں ہو سکتی۔ اس نے ہاتھ جوڑے، مجھے معاف رکھو، ایک دن میں دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، روز کون بک بک کر سکتا ہے؟ میں نے کہا پہلے سیکٹری کون تھا یا تھی، اور آپریٹر؟ ایک ہی خاتون تھیں، آپریٹر بھی اور سیکٹری بھی۔ وہ بولی جتنی کالیں شاہ عالم یا میرے لیے آتی تھیں اس سے زیادہ ان کی ہوتی تھیں، ان کے پرستاروں کی۔ میں نے کہا کیا وہ بہت حسین تھی؟ میں کہوں گی نہیں تو تم کہو گے کہ میں جلتی تھی، اور ویسے بھی حسن تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، تم خود تصویر دیکھ کے بتانا۔ میں نے مایوسی سے کہا تصویر دیکھ کے؟ وہ ہنسی، بقلم خود دیکھنا چاہتے ہو تو نیک کام میں دیر کیسی، تم بلا کے دیکھو وہ کیسی دوڑی ہوئی سر کے بال آتی ہیں۔ نام تھا میں پارا، اور تھی بھی پارے کی طرح مضطرب اور بے چین، زبان تو رکنا جانتی ہی نہیں تھی، اسی لیے یہ کام اس کی پسند کا تھا۔ کوئی ایک بات پوچھے تو اس کا جواب ایسا ہوتا تھا کہ بات کرنے والا دو اور باتیں کرتا تھا۔ ہنستی بہت تھی، اس سے بڑی غلط فہمی پھیلتی تھی۔ شاہ عالم تو ویسے بھی اسے پھلجڑی کہتا تھا، اتنے پھول جڑتے تھے منہ سے۔ منہ کیسا تھا؟ منہ اچھا ہوتا تو وہ یہاں آپریٹر ہوتی، کسی بہت اونچی جگہ سینکڑوں ہزاروں دلوں کے سنگھاسن پر مہارانی بنی بیٹھی ہوتی۔ شاہ عالم نے بھی اس لیے رخصت کر دیا تھا۔ ویسے بہت ایفیشینٹ، ان تھک کام کرنے والی اور بھروسے کے قابل۔ تمہاری اس رائے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اسے بھی واپس بلا لینا بہتر ہوگا۔ میں نے کہا تمہارا یہ دوست فرید عباسی؟ وہ بولی کیا ہوا اسے؟ بہت اچھا آدمی لگتا ہے مجھے، اس نے پولیس کی نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ یہی ٹریجڈی ہے، وہ اتنا سچا اور کھرا ہے کہ اس محکمے میں فٹ نہیں ہوا۔ سخت باغیانہ خیالات رکھتا ہے، کیونکہ بہت ذہین بھی ہے اور پڑھا لکھا بھی۔ پھر اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے کہا یعنی ملازم رکھ لوں اسے؟ ایک PRO چاہیے تمہیں؟ وہ بولی تم سفارش کر رہی ہو تو میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ مانے گا نہیں، مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا اس کے حالات سن کے افسوس ہوا۔
ابھی سب کہاں سنا ہے تم نے، آنسو نکل آئیں گے اگر اس کی ازدواجی زندگی کی ناکامی کا قصہ سنو گی۔ ابھی وقت نہیں ہے۔ وہ شادی شدہ ہے؟ تمہارے لہجے میں مجھے کچھ مایوسی محسوس ہوتی ہے۔ وہ شادی شدہ تھا، اب پھر بے مہار اونٹ کی طرح پھر رہا ہے۔ اسے دلجوئی کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے کہا، دلجوئی کی ضرورت کسے نہیں ہے؟ اس نے کہا، اور پھر اپنی بات پر خود ہی جھینپ گئی، جیسے جینے کے لیے بہانہ چاہیے۔ میں نے کہا، تمہیں دیکھ کے رفتہ رفتہ میرے احساس جرم میں کمی آ گئی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ سب اتنا برا بھی نہیں ہوا، شاید اچھا ہی ہوا ہے۔ آج پہلے سے زیادہ مطمئن نظر آتی ہو، تمہارا دل لگ گیا ہے زندگی میں۔ میں کوشش کر رہی ہوں دل لگانے کی، پہلے کوشش بھی نہیں کرتی تھی، بس یہی فرق پڑا ہے۔ وہ بولی، تم تیار ہو جاؤ۔ میں نے گھڑی دیکھی۔ کیا مطلب؟ میں بھی جاؤں گی تمہارے ساتھ پریس کانفرنس میں؟ تمہیں جانا چاہیے، میں اکیلا محسوس نہیں کروں گا۔ میں پہلے کبھی نہیں گئی، مجھے کوئی تجربہ نہیں۔ وہ کچھ گھبرائی۔ آج ہو جائے گا، اور دیکھنے والے شاہ عالم کے مزاج کی اس تبدیلی کو خوشگوار قرار دیں گے۔ اس نے اداسی سے کہا، جو کچھ ہم نے سوچا تھا اور طے کیا تھا یہ اس کے برعکس نظر آئے گا۔ وہ نظر جھکا کے بولی، شاہ عالم نے مجھے کبھی اتنی اہمیت نہیں دی تھی، تم بھی مت دو۔ شاہ عالم بدل گیا ہے، میرے لیے نہیں۔ وہ بولی، اگر بالآخر ہمیں الگ ہونا ہے تو اس کے اسباب نظر آنے چاہیے۔ کیا اس کا فوری سبب کوئی نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا، کم آن، ابھی وہ وقت دور ہے۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور پھر آہستہ سے سارا ہلا کے ڈریسنگ روم میں غائب ہو گئی۔ وہ اپنے لباس اور انداز آرائش کے معاملے میں کسی حد تک عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتی تھی، تو یہ اس کے جذبات کی بے حسی کے سبب تھا۔ جب دیکھنے اور سراہنے والا کوئی نہ ہو تو عورت احساس حسن سے بھی بیگانہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود رکشی میں خدا داد حسن و شباب کی رعنائی کے ساتھ خوش لباسی کا ایک قدرتی انداز تھا۔ وہ کچھ بھی پہنتی تھی سلیقے سے پہنتی تھی۔ وقت اور موڈ کی آج کل اسے پرواہ نہیں تھی، مگر رنگوں کے انتخاب میں اس کا فطری ذوق جمال کار فرما رہتا تھا۔ چنانچہ وہ ہر لباس میں اچھی لگتی تھی، یا ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر لباس اس پر اچھا لگتا تھا۔ اس کے ساتھ اپنے جذباتی رویے کی راہ میں جانتے بوجھتے میں نے احتیاط پسندی کی ایک دیوار کھڑی کر لی تھی۔ میں یہ ضرور چاہتا تھا کہ اس کے دل میں پھر جینے کی امنگ پیدا ہو، اسے یہ احساس ہو کہ ایک پوری عمر رائگاں نہیں گئی، جو گزارنی عمر قید جیسی محسوس ہو گئی تھی۔ وہ عمر کا اتنا مختصر وقت تھا کہ اسے اپنے اختیار کے ساتھ جینے کی خوشی کی زکوٰۃ سمجھا جا سکتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس میں چاہنے اور چاہے جانے کی تمنا بھرپور توانائی کے ساتھ ابھرے، اور اس کی قوت تسخیر کا سارا غرور لوٹ آئے جو ہر خوبصورت عورت کا حق ہے۔ لیکن میں یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اسے میں چاہوں یا وہ مجھ سے چاہے جانے کی تمنا کرے اور اپنی قوت تسخیر مجھ پر ضائع کرے۔ پہلی بات تو یہ کہ چندہ کا خیال ہنوز میرے خوابوں اور خیالوں کے افق پر شفق کی روشنی بن کے پھیلا ہوا تھا۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے بھی ڈرتا تھا کہ یہ طلوع آفتاب کا منظر ہے یا غروب کا۔ میں اسے بھولنا نہیں چاہتا تھا، مگر مجھے حالات کا دائرہ مخالف سمت میں بہا لیے جا رہا تھا، اور میں چاہتا بھی تو اپنی زندگی کے کسی خوبصورت وقت کی طرف لوٹ کے نہیں جا سکتا تھا۔ گزر جانے والا وقت خوبصورت ہی ہوتا ہے، مگر اس کا احساس بعد میں ہوتا ہے۔ دوسری زیادہ اہم بات یہ تھی کہ میں کسی طرح بھی چندہ کی جگہ رکشی کو بہرحال نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے اپنے ضمیر کی ملامت بری آواز کو دبانا پڑتا۔ میں جانتا تھا کہ یہ آواز دبانا بھی مشکل ہے، تو اسے خاموش کرنا کس حد تک ناممکن ہوگا۔ وہ خلوت و جلوت میں موقع محل دیکھے بغیر چلانے لگے گا کہ تم نے شاہ عالم کی زندگی پر ہی نہیں، اس کی بیوی پر بھی قبضہ کر لیا، اور اس کی دولت جائیداد خود بخود تمہاری ہو گئی۔ یہ احساس ایک گالی بن جاتا جو میرے سوا کوئی نہ سنتا، مگر ایسے میں جی نہیں سکتا تھا۔ میں اپنے احساس جرم و ندامت کو کم اور ختم کرنا چاہتا تھا، اسے بڑھانا اور قبول کر لینا میرے لیے خودکشی کے مترادف تھا۔ چنانچہ میں چاہتا تھا کہ بالآخر رکشی بھی خود کو آزاد محسوس کرے۔
گناہ کی خلش سے اور جرم کے عذار سے اور ندامت کے بار سے، اور وہ سر اٹھا کے ہنسنے اور ویسا ہی محسوس کرے جیسا کسی ناکردہ جرم کی سزا میں عمر قید کاٹنے والا اچانک رہائی پا کے محسوس کرتا ہے، جب کسی اپیل کا خیال بھی مایوسی کو ختم نہیں کرتا اور کسی معجزے کی امید بھی ساتھ چھوڑ جاتی اور معجزہ ہوتا ہے۔ رکشی پھر شباب کے سفر کا آغاز دل میں سنسنی پیدا کرنے والے اولین جذبات کی یلغار سے کرے، کیونکہ ابھی اس کے پاس سب کچھ تھا۔ اس نے جو گنوایا وہ اتنا تھا جیسے سمندر کا وہ پانی جو ایک برسات میں بادل بن کے اڑ جائے۔